السلام علیکم۔ آخر وہ کون سی حکمت تھی جس نے ایک عام انسان کو قرآن کا کردار بنا دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسے انسان کا ذکر ہے جو نبی نہیں تھا، نہ ہی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑا عالم، مگر اللہ پاک نے اس کی حکمت کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، ایسی نصیحتیں جو اگر آج ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے گھر سنور سکتے ہیں اور ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا، جن کی ایک ایک بات عقل کو جگاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ If you interested in Prophet series, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more interesting videos. Let's get started with the video. حضرت لقمان علیہ السلام کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ ہی کسی سلطنت کے مالک، نہ ان کے پاس دولت تھی اور نہ ہی دنیاوی طاقت، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی نعمت عطا کی جسے قرآن نے حکمت کا نام دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ ایک غلام تھے، کچھ کے نزدیک وہ بڑئی تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ چرواہا تھے، لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کا دل اللہ کی معرفت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کم بولتے تھے، مگر جب بولتے تھے تو الفاظ دلوں میں اتر جاتے تھے۔ وہ زیادہ وعظ نہیں کرتے تھے بلکہ خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ دنیا انہیں ایک عام انسان سمجھتی تھی، لیکن آسمان میں وہ ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی دانائی کو اس قدر پسند فرمایا کہ ان کی نصیحتوں کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت نسب، دولت یا عہدے سے نہیں بلکہ تقویٰ، شکر اور حکمت سے ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان کی کہی ہوئی بات آج بھی قرآن کے الفاظ کے ساتھ پوری انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنی معرفت سے منور کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر گزار ہو۔ یہاں حکمت صرف عقل یا علم نہیں ہے بلکہ ایک ایسے سمجھ ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ حکمت انسان کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے دل اور اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے صاف کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی حکمت اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے میں ہے، نہ کہ دنیاوی طاقت یا شہرت میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان میں یہ روشنی ڈال دی تو وہ اپنی قوم میں ایک روشن مثال بن گئی۔ لوگ ان کے پاس نصیحت لینے آتے، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام کبھی فضول بات نہیں کرتے تھے۔ ہر لفظ، ہر نصیحت ایک سبق ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں خاص طور پر ذکر ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی۔ یہ نصیحتیں آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرو، والدین کی عزت کرو، نیکی اختیار کرو، برائی سے بچو، صبر اور برداشت اختیار کرو، غرور اور تکبر سے بچو۔ ان نصیحتوں کی جڑ ان کی حکمت میں ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی۔ یعنی حکمت صرف کہنا نہیں بلکہ سمجھنا، دیکھنا، سوچنا اور عمل کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر قدم میں یہ دکھایا کہ حکمت کا اصل مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اس علم سے زندگی کو بہتر بنانا اور لوگوں کو رہنمائی دینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر روشنی دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی سب سے مشہور نصیحتیں قرآن میں بیٹے کو دی گئی ہیں، جو آج بھی ہر انسان کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سب سے پہلی نصیحت ہے کیونکہ اللہ کی رضا زندگی کی بنیاد ہے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اور اگر وہ سختی بھی کریں تو تم صبر اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بھی سکھایا کہ اچھے اعمال اختیار کرو، برائی سے دور رہو، اور ہر عمل میں اللہ کا خوف اور شکر ادا کرو۔ ان کی نصیحت تھی کہ انسان کو اپنی کمزوری اور محدودیت کو پہچاننا چاہیے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ زندگی کی مشکلات میں صبر اختیار کرنا ضروری ہے۔ صبر انسان کو نہ صرف مشکلات میں سنبھالتا ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی بھی دلاتا ہے۔ یہ چھوٹی مگر طاقتور نصیحتیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ حکمت صرف علم حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اسے عمل میں لانے میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت صرف ان کے گھر یا بیٹے تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کے الفاظ اور نصیحتیں پوری قوم کے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔ جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ ان کی باتوں کو سن کر غور کرتے اور اپنی زندگی میں اصلاح لانے لگے۔ ان کی حکمت نے معاشرے میں نیک رویہ، صبر اور عاجزی کو فروغ دیا۔ لوگ ان کے پاس رہنمائی کے لیے آتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل اور تجربے سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک انسان کی دانائی اور نصیحت معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے اور نیکی، صبر اور انصاف کے اصول کو مضبوط کر سکتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حکمت کا اصل مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اسے دوسروں کی بھلائی اور معاشرتی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکمت، نیکی اور صبر سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کی نصیحتیں آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں پر عمل کریں تو ہم نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کو اپنی زندگی میں اتاریں اور دنیا اور آخرت میں روشنی کا مینار بنیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ڈن لازمی لکھیں۔ تھینکس فار واچنگ. Don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories.